الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمامی آباب درود پاک پڑھیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ شب میلاد شریف ہے اور خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم تمام احباب جنہوں نے آج کی محفل کو سجانے میں دام دل میں سخن حصہ لیا، میرا مالک سب کو دارین کی سعادتوں سے بہرہ مند فرمائے۔ محفل پاک میں رونق افروز ہیں فخر اہل سنت، مجاہد اہل سنت، خطیب اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد الطاف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبدالشکور جلالی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد عثمان شریف جلالی صاحب، دیگر جتنے علماء کرام مہمانان گرامی قدر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مختصر وقت ہے، چند ایک معروضات آپ کے گوش گزار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں ایک فلسفہ سکھایا ہے، ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ جب رب کی کوئی نعمت، رب کا کوئی فضل تم پر ہو تو اس کا ذکر بھی کیا کرو اور اس کا چرچا بھی کیا کرو۔ اللہ کے بہت سارے انعامات ہیں ہم پر، اور یقیناً ہر انعام پہ چرچا بھی کرنا چاہیے اور فضل پہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ آج ہم بھی جو یہاں مل بیٹھے ہیں قرآن کے اسی حکم کے تابع اور اسی حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے آئے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے کہ جب نعمت ہو تو چرچا کرو، جب فضل ہو تو خوشیاں مناؤ۔ تو ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو آج کی رات ہے اس میں اللہ نے اپنا سب سے بڑا فضل کیا اور سب سے بڑی وہ نعمت عطا فرمائی جس نعمت کے بعد اس کائنات میں ساری نعمتیں اسی کا صدقہ نظر آتی ہیں، اور وہ خوبصورت انعام کہ جس کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو سجایا بنایا۔ حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کی صورت میں تشریف فرما ہوا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم، آپ کے خوبصورت ذکر کی محفل پاک سجانا یہ نہ صرف صحابہ کرام کی سنت ہے بلکہ خود نبی پاک کی سنت ہے۔ اور قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ تمام انبیاء کو اللہ نے لٹریچر یہ جو دے کے بھیجا، انہیں مقصد حیات اور مقصد نبوت و رسالت جو عطا کیا تھا۔ ایک باری مہربانی کرو پترو، اٹھو تسی سارے، اٹھو شاباش، کھڑے ہو۔ کوئی سیانے 5-7 بندے آج ہوئے تھے میرے 20-30 منٹ ہی نتی وہ سارے نہ وچ لنگ جان گے۔ اٹھو شاباش، ایتھے اگے آج ہوئے تھے 2-4 پچھوں سیانے سنجیدہ مزاج بندے تھے اگے تشریف لے۔ اللہ برکت بیٹا ایتھے سائیڈ تے بیٹھو، ایتھے سائیڈ تے برامدے آلو جو تسی بھی شرارتہ نہیں کرنی ہے، جو چپ کر کے بہنا وہ ورنہ ہوتے پیچھے وجہ سائیڈ۔ درود پاک پڑھو ایک بار، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ۔ سیٹنگ کری دی ہے پہلے، اللہ دے بلے صلی اللہ علیہ وسلم یا محبوب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم۔ میں عرض کر رہا سی کہ اللہ نے جڑے انعامات سانو نعمتاں جڑیاں عطا کیتیاں نے انہاں وچوں سب تو وڈی نعمت، سب تو وڈا فضل حضور نبی پاک دی ذات ہے۔ اور اللہ نے نبیاں جڑا لٹریچر دے کے بھیجا ہے، جڑی نبوت و رسالت دیتی ہے، اس وچ وعدہ لیا ہے کہ میں تانوں نبوت و رسالت پہ دینا، کم تساں اے کرنا ہے کہ جا کے آخری نبی دی آمد دا تذکرہ کرنا۔
انہاں دی ولادت دا میلاد دا انتظار کرنا ہے اور میلاد دا انتظار کرن تو بعد جدوں سونا تشریف فرما ہو جائے وہ سونی ہستی جگ تے آ جان پھر انہاں دی مدد بھی کر دیں انہاں دے نال چلنا بھی ہے اور انہاں دے پیغام نو اگے لے کے جانا ہے اور انہاں تے ایمان لے آنا ہے یعنی پتہ چلیا کہ میلاد ڈھونڈنا اگر شروع کریے تے او ابو بکر صدیق پاک تو شروع نہیں کرنا چاہیے آدم پاک تو شروع کرنا چاہیے کیونکہ صدیق اکبر بعد وچ آئے نے میلاد دے تذکرے جناب آدم پاک تو شروع ہوئے اور تمام انبیاء نے اپنے اپنے رنگ وچ آ کے ولادت دے تذکرے کیتے میلاد مینز سائیاں دی ولادت دا تذکرہ کرنا سائیاں دی برتھ دا تذکرہ کرنا سائیاں دے ظہور دا تذکرہ کرنا اور اس تے اللہ دا شکر ادا کرنا باقی یہ جڑا انداز مروجہ یہ فقط اپنی سہولت واسطے اور لوگاں نے اپنے زمانے دے اہتمام اور انتظام اور انصرام دے متعلقہ بنایا ہے ورنہ ہر جگ دے اندر جدوں بھی ہر دور دے اندر تسی تاریخ تے نظر پاؤ گے سیرت دیاں کتاباں پڑھ کے ویکھو گے میلاد دنیا چ ہوندا آیا ہے اور اے ہوندا رہنا ہے یہ نہ میلاد ساڈا محتاج ہے اور نہ ہی میلاد کسی دے منن نہ منن دا محتاج ہے میلاد ہوندا سی سائیاں دے ولادت دا تذکرہ ہوندا رہے اور ہوندا رہنا ہے ہاں ولادت دے تذکرے تو کیڑا کیڑا بندہ برکت حاصل کردا ہے اے سائیاں دے فرامین وچوں ثابت ہے اور حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بھی باقاعدہ اس دی نص نو اگر تلاش کیتا جائے تو وہ ثابت ہوندی ہے صحیح مسلم دے اندر سائیاں دا فرمان موجود ہے جدوں پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار دے سوموار روزہ کیوں رکھ دیو تے کی ارشاد فرمایا سی اس دن میری بولو تے صحیح نہ ولادت ہوئی تے سائیاں نے اپنی ولادت نو سیلیبریٹ کیتا ہے منایا ہے اسی بھی یہی گل کرنے ہیں کہ جڑا کوئی منانا چاہتا ہے جے کوئی محفل کرا کے نہیں منانا چاہتا تو درود پڑھ کے منا لے درود نہیں پڑھنا چاہتا روزہ رکھ کے منا لے منائے تے صحیح کسے طریقے نال خواہ اور تاریخ تا بھی ساڑھا کوئی چگڑا نہیں علماء بیٹھے نے پوچھ لو بالکل ساڑھے آلے سنت دیاں تاریخ تا بھی کوئی چگڑا نہیں اسی آنے ہاں سویرے 12 نہیں منانا 9 منانا ہی تے 9 منا لیں دیو اسی نال ہی ہے 9 چھڑ کے 7 نہ منانا 7 نہ منا لو 21 منانا 21 منا یعنی جدوں دل کردہ منا لو اسی نال اور سال وچ کوئی ایک دن نہیں پورا سال سائیاں دا ذکر ہونا چاہیے ہاں اگر راجے کول 12 دیتے 12 نہ مناؤ اور اس دے اندر کوئی پھٹکنا نہیں چاہیے باقاعدہ نبی پاک صاحب وسلم آپ دی ولادت دا تذکرہ کرنا باعث برکت ہے شاہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میلاد شریف دے تذکرے نال اللہ تعالیٰ مردہ دل نو جلا عطا فرما دیندا ہے زندگی عطا فرما دیتا شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا مردہ دل اور رکی ہوئے کماں واسطے کہنے لگے ایسا مجرب وظیفہ نبی پاک دا میلاد ہے کہ جس نو میں آپ اپنی آنکھاں نال ثابت ہوندہ ویکھے یعنی رکی ہوئے کم میلاد شریف دے صدقے اللہ تعالیٰ انہوں نے بحالی عطا فرما دیندہ لہذا ہر دور دے اندر صدیاں تو جمعۃ المبارک دے دن میں تاریخ کی آپ دے سامنے تقریباً 3-4 صدی تو شروع کر کے آپ دے سامنے بیان کیتی سی ہے میں آج اینا چنجٹاں وچ نہیں پہنا چاہتا میں جاننا چونکہ آج رات مبارک میلاد علی شب میلاد اس دے حوالے نال میں چند گلاں اپنا کر سکاں باقاعدہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ نے اپنی کتاب دے اندر اس چیز نو ذکر کیتا ہے اور آپ دی کتابیں ما ثبت من السنت فی ایام سنہ دارالکتب علمیہ بیروت تو چھپی ہے ایکو جلد وچ 105 نمبر صفحہ ہوندا اون دے انہوں نے باقاعدہ لکھیا امام قسطلانی دا ایک قول اور خود بھی امام شہاب الدین قسطلانی نے اپنی کتاب دے اندر اس گل نو لکھیا ہے اور امام قسطلانی دی کتاب المواہب الدنیا اے بھی قاہرہ دا جڑا توفیقیہ مکتبے دا چھاپ ہے اس تو چھپی ہوئی کتاب ہے اس دے اندر انہاں 3 جلداں نے کل پہلی جلد اور صفحہ نمبر 88 اس تے امام قسطلانی علیہ رحمہ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ انہاں دوواں زوات دا جڑا میں آپ دے سامنے حوالہ پیش کیتا دوواں شخصیات نے لکھیا ہے کہ ایک بحث علماء دے اندر کہ شب قدر افضل ہے یا شب میلاد افضل ہے جڑی رات آج اسی بیٹھے ہیں یہ آج دی رات افضل ہے یہ شب قدر افضل ہے اس ہوتے امام قسطلانی علیہ رحمہ آپ دا ایک قول جڑے آپ نے 3 وجوہات نال فرمایا ہے 3 دلیلیں ایسیاں نے جڑیاں ثابت کیاں کر دیاں نے کہ آج دی رات میلاد علی رات شب قدر دی رات تو بھی افضل ہے
اور 3 دلائل سنو. آپ نے پہلی دلیل جڑی دیتی فرمان لگے ان لیلۃ المولد لیلۃ ظہورہ و لیلۃ القدر معطات لہ. کہنے لگے فرق اے وے کہ لیلۃ القدر نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم آپ نو تحفے دے طور تے دتی گئی ہے. شب قدر نبی پاک نو تحفہ دیتا گیا. اور شب میلاد جڑی ہے یعنی ولادت علی اج دی رات ان دے وچ خود سائیں تشریف لے آئے. کہن لگے جس ذات نو تحفہ دے وی تے رات ایڈی برکتاں والی ہو جاندی ہے تے اس ذات دے آن نال رات کنی برکتاں والی ہوے گی. یعنی کہن لگے کہ تحفے دی نسبت نالو سائیاں دی نسبت وڈی ہے. اس واسطے پہلی دلیل دے کے کہن لگے کہ اس دلیل دی وجہ تو اج دی رات نو فضیلت زیادہ عطا کیتی گئی. دوسری جڑی دلیل دی امام قسطلانی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ دوویں شخصیات میں نہ پہ لینا بہت سارے لوگ انہاں تے متفق نے اور اے برانڈ سمجھے جاندے ہیں. اس واسطے میں انہاں دا نام لے رہا ہوں. دوسری دلیل دی فرمان لگے دوسری ان لیلۃ القدر شرفت بنزول الملائکۃ فیہا ولیلۃ المولد شرفت بظہورہ فیہا. کہنے لگے اللہ نے قرآن دے اندر شب قدر دی فضیلت بیان کر دیا. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ. فرمایا اے شب قدر شان علی ہے فضیلت علی عظمت علی ہے کیونکہ اس رات وچ رب دے فرشتے زمین تے اتر دے. فرمایا شب قدر دی فضیلت دی وجہ اے وے کہ اس رات نو رب دے فضیلت والے فرشتے زمیناں تے اتر دے. شیخ محقق علیہ رحمہ اور امام قسطلانی دوواں شخصیات نے لکھیا کہنے لگے دنیا لیو جس رات وچ فرشتے اترن او تے شب قدر شان علی ہوے تے جس رات وچ او ہستی آوے جندے صدقے فرشتے بنائے گئے نے او رات کی نشان والی ہو. دوجی وجہ اج دی رات دی فضیلت دی اے وے فرشتے آون تے مول پے جے رات دا تے جدوں سائیں آون اج دی رات تشریف لے آون تے پھر کی نشان ہوے گی. تیسری جڑی دلیل دتی فرمان لگے فرما ان لیلۃ القدر وقعت تفضل فیھا علی امت محمد ولیلۃ المولد الشریف وقعت تفضل فیھا علی سائر الموجودات فهو الذی بعثہ اللہ رحمتا للعالمین. شیخ محقق اور امام قسطلانی دونوں شخصیات نے لکھیا فرمان لگے دنیا والیوں آج دی رات دی ایک فضیلت اے وی ہے شب قدر اللہ نے دیتی ہے میرے نبی پاک بھی امت نو. شب قدر نو کوئی کافران بھی فائدہ ہوندہ ہے یہودیاں عیسائیاں بھی تو 2 نفل پڑھن تھا ہزار تے فائدہ ہوندہ ہے. شب قدر اس امت واسطے اور شب قدر دی رات نو جڑا بندہ پا لیندے او اس امت دا اگر ہوے گا تے اون دے واسطے فائدہ ہوے گا اس امت دا ہوے گا تے اون دے واسطے نفع ہوے گا. شیخ محقق اور امام قسطلانی نے کیا شب قدر نیری اس امت واسطے تے شب میلاد آج دی رات ایک خاص رات ہے جڑی امت واسطے نہیں بلکہ اس رات وچ رحمت دے بارش کیا گیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. شب قدر نیری مسلماناں واسطے شب میلاد دوواں جہاناں واسطے رحمت بڑھائی. 3 دلیلاں 3 وجوہات تو کیا گیا کہ اے رات کائنات دیاں ساریاں راتاں وچ فرمایا شان علی ہے عظمت علی ہے رفعت علی بلندی علی. وجہ اے کہ اس رات رب دا ماہی آیا ہے. اس رات حضور جانے جانا دی ولادت ہوئی ہے اور اے اج 11ویں اور 12ویں دی درمیانی رات جمہور علماء دا جڑا موقف ہے. فرمان لگے اس رات میں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ولادت باسعادت ہوئی. آپ دی ولادت ہوتے بہت سارے معجزات آپ دے رونما ہوئے جڑے بہت سارے لوگاں نے ویکھے اور لوگاں نے پہچانے بھی باقاعدہ طور تے. اس دا ذکر سیرت ابن ہشام دے اندر العلمیہ بیروت کا چھاپا کتاب باقاعدہ 2 جلداں دے اندر موجود ہے جس دی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 118 ہوتے. میں گفتگو کرنے ہیں تاکہ دوستاں واسطے ذرا حوالہ موجود ہو جائے اور سمجھنا آسان ہو جائے. سیرت ابن ہشام پہلی جلد صفحہ نمبر 118 2 جلداں بیروتی چھاپے کتاب موجود. کہنے لگے حضرت حسان بن ثابت جنہ دے مبارک الفاظ اور نعت بچن یاد ہے کہ نبی پاک دے نعت خان سے آبی کہنے نے میری عمر 6-7 انہاں سالاں دے درمیان سی ہے اور کہندے نے اودوں جدوں میں کوئی گل سندا سی مینوں یاد رہندی سی گل اتنی کہ میری عمر ایسی کہ گل سن کے میں یاد رکھ لیندا سی. کہندے نے سنگیو میلاد شریف دے ایام جڑے نے یعنی 11ویں اور 12ویں دی درمیانی رات آئی. حضرت حسان بن ثابت کہنے لگے کہندے نے دنیا والے اس مبارک رات دا وقت سی ہے میں اچانک کی وینا سحری دے قریب وقت کہنے لگے اچانک کسی آواز دینا لینے آواز دیتی ہے. یہودی مدینہ شریف دے ایک ٹبے تے کھڑا ہو گیا اور آوازاں مارن لگ پیا.
کہنے لگا یا معشر یہود وقال ویلک مالک قال طلع اللیل نجم احمد ولد به کہنے لگے ایک یہودی آیا اور مدینے دے ٹبے تے کھلو کے آوازاں مار کے آندا ہے او سارے یہودیوں اکٹھے ہو جاؤ، سارے یہودیوں اکٹھے ہو جاؤ۔ ستے ہوئے یہودی اٹھے اور دوڑے کہنے لگے نو خیر ہوئے ادھی رات میں بلان لگ پہ کہنے لگے اس ٹبے دے کول لوگاں دا مجمع لگ گیا، 7-8 سال دی عمر ہے۔ حسان بن ثابت کہندے نے میں بھی اوتھے جا کھلوتا، مجمع لگ گئے، بندیاں کیا او ویلک مالک او تیری خرابی ہوئے بیڑا روڑ جائیے دی راتی جگائے خیر ہوئے کیوں کٹھا کیتے سن کیوں بلانے پیا؟ کہنے لگا انہیں آکھیا او منو چھڑو او تو آسمانہ تو تارا چمکتا ویکھو، آج دی رات تارا چمکتا ویکھو، جڑا اسی اپنے بڑے بڑے ریاں کو سنے آسی ہے، جڑا اسی اپنے آبا و اجداد کو سن دیا آیا، اپنی کتاباں دے اندر جڑی نشانی پڑی سی ہے، آج او تارا چمک گیا ہے، پتہ لگ گیا رب دا آج آخری نبی دنیا تے تشریف فرما ہو گیا ہے۔ لہذا ستے نہ رہو جاگ جاؤ کیونکہ وہ سونا آگے ہے۔ بولو نا سارے یا یہودی ہو کے یہودیاں نے اکٹھا کر کے مدینہ پاک دے اندر اعلان پہ کر دے سونا آگے تائیوں تے اج اسی محفل سجا کے دنیا والے آنے فلک کے نظارے